الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ آقا انعامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار نائب پروردگار گلشن ہستی کی اولی فصل بہار کے دربار گوہربار میں درود پاک کا قیمتی ہار پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ عقیدت و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ اور پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ گنبد خضراء کے تصور کے ساتھ ایک مرتبہ اور پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاة و سلاما سرمدا دائما ابدا علیک یا رسول اللہ۔ آئیے سب مل کر ایک مرتبہ تکبیر تشریق پڑھ لیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ خطبہ مسرونہ کے بعد جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا اس کے تعلق سے چند باتیں عرض کروں، اس سے پہلے کچھ باتیں اور سماعت کیجیے۔ الحمدللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں رمضان المبارک کی سعادتیں ہمیں عطا فرمائی اور عبادت و ریاضت کا ذوق و شوق عطا کیا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ان تمام عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج عید سعید ہے۔ عید سعید سے پہلے آنے والی رات کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، یعنی انعامات کی رات۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک بندوں میں جن کی عبادتیں قبول ہوئی ان کو اس رات انعام عطا فرماتا ہے۔ اللہ ان نیکوں کا صدقہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ کسی لائق تو نہیں ہیں لیکن اللہ ان نیک لوگوں کے صدقے میں ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادت بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حدیث میں آتا ہے
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ عز و جل اپنے معصوم فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتا ہے، چنانچہ وہ فرشتے زمین پر تشریف لا کر سب گلیوں اور راہوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور وہاں سے گزرنے والے لوگوں کو اس طرح وہ ندا کرتے ہیں، فیقولون یا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اخرجوا الی رب کریم یعطی الجزیل ویعفو عن الذنب العظیم۔ وہ فرشتے ندا لگاتے ہیں، آواز لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے امت محمد، اس رب کریم کی بارگاہ کی طرف نکلو جو کثیر عطا فرمانے والا ہے اور بڑے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پھر جب بندے اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں آتے ہیں، عیدگاہوں کی طرف، مساجد کی طرف سب بستہ ہو جاتے ہیں اور اللہ عز و جل کی رحمت کا سوال کرتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالی ان کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتا ہے، یا عبادی سلونی، اے میرے بندو مانگو کیا مانگتے ہو۔ میری عزت و جلال کی قسم، آج کے روز یعنی اس نماز عید کے اجتماع میں اپنی آخرت کے بارے میں جو کچھ مانگو گے وہ پورا کروں گا، اور جو کچھ دنیا کے بارے میں مانگو گے اس میں تمہاری بھلائی کی طرف نظر فرماؤں گا، کیونکہ دنیا میں بسا اوقات انسان بہت سی وہ چیزیں بھی مانگ لیتا ہے جو اللہ عز و جل کی نگاہ پاک میں اس کے لیے بہتر نہیں ہوتی، تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ آخرت کے معاملے میں جو کچھ مانگو گے عطا کروں گا، لیکن دنیاوی معاملے میں جو کچھ مانگو گے اس پر نظر فرماؤں گا۔ میری عزت و جلال کی قسم، جب تک تم میرا لحاظ رکھو گے میں بھی تمہاری خطاؤں پر پردہ پوشی فرماتا رہوں گا، اور میری عزت و جلال کی قسم میں تمہیں حد سے بڑھنے والوں کے ساتھ رسوا نہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نماز عید کے اجتماع میں اپنے بندوں کو اس طریقے سے مخاطب کرتا ہے، اور جب نماز عید ختم ہو جاتی ہے تو پھر ارشاد فرماتا ہے، بس اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاؤ اس حال میں کہ تمہاری مغفرت ہو چکی ہے، تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا گیا ہے، تم مجھ سے راضی ہو اور میں تم سے راضی ہوں۔ پیارے اسلامی بھائیو، یقیناً رب عز و جل کا یہ ارشاد ہر سال عید سعید کے دن اپنے بندوں کو مخاطب کرتا ہے، جیسا کہ حدیث پاک آپ نے سماعت کی۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں واقعی ان خطابات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے اسلامی بھائیو، عید یہ ایک ایسا تہوار ہے جو مسلمانوں کی اجتماعیت اور مسلمانوں کے اتحاد کو بیان کرتا ہے، ورنہ تہوار گھر میں رہ کر بھی منائے جا سکتے ہیں، جس طریقے سے اور بھی تہوار ہوتے ہیں۔ ہم اپنے گھر میں کچھ کھانا پکا کر فقراء غرباء میں تقسیم کر دیتے ہیں اور اپنا تہوار ہم اس طریقے سے منا لیتے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ عید سعید کے دن ہر مسلمان کو اس کے گھر میں رہنے کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ ارشاد فرمایا گیا کہ نکلو اور اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں آؤ۔ یوں تو آج ویسے لوگوں کی آبادیوں کے بڑھنے کے سبب مختلف مساجد میں عید کی نماز ہوتی ہے، لیکن پہلے کے زمانوں میں عید کی نماز مساجد میں نہیں ہوا کرتی تھی بلکہ عیدگاہوں میں ہوا کرتی تھی، اور سارے مسلمان چاہے وہ کسی بھی علاقے کے ہوں اپنی مسجد کو چھوڑ کر ایک ساتھ عیدگاہ میں جمع ہوتے تھے۔ اور یہ جمع ہونے کا حکم کیوں دیا گیا؟
اس میں آخر کار کیا راز تھا؟ اس جمع ہونے میں ایک حکمت یہ ہے کہ مسلمانوں کے اتحاد، مسلمانوں کے اتفاق اور مسلمانوں کی جماعیت کو بیان کیا جائے، ان کی جماعت کو بیان کیا جائے، ان کی کثرت کو بیان کیا جائے، ان کی تعداد کو بیان کیا جائے کہ ان کی تعداد کتنی ہے۔ گلیوں میں، چوراہوں پہ، راستوں پر سبھی کا رخ جب عیدگاہ کی طرف ہوگا، آپ جان سکتے ہیں کہ اس کا نقشہ کتنا بہترین ہوگا، اور کس طریقے سے مسلمان اپنے رب عز و جل کی تکبیر کو بیان کرتے ہوئے راستے سے جب گزریں گے تو جہاں حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی بیان ہوگی، وہاں بظاہر دنیا کے سامنے یہ بھی واضح ہوگا کہ یہ مسلمان کتنے ایک ہیں کہ آج اپنا حسب و نسب، اپنا رنگ، اپنا پیشہ، اپنی اونچ اور نیچ کو چھوڑ کر سب کے سب اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں ایک صف میں جا رہے ہیں، اور ایک صف میں جا کر کھڑے ہو کر اپنے رب کی بارگاہ میں سر نیاز کو جھکا کر سجدہ نیاز ادا کر رہے ہیں۔ تو ایک مقصد اس کا یہ بھی ہے، اتفاق اور اتحاد کو پیدا کرنا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، لیکن آج ہم اس دور میں دیکھتے ہیں کہ آج ہمارا اتحاد، ہمارا اتفاق ختم ہو گیا ہے۔ آج ایک شہر کے مسلمان یا ایک علاقے کے مسلمان یا ایک محلے کے مسلمان کو تو جانے دیجئے کہ ان میں کیا اتفاق اور اتحاد کی بات کی جائے، بلکہ حال یہ ہے کہ ایک گھر کے اندر رہنے والے افراد کے درمیان بھی اتحاد نظر نہیں آتا ہے۔ آج بھائی بھائی کا گریبان پکڑ رہا ہے، باپ بیٹے کے سامنے آگ دکھا رہا ہے، بیوی شوہر کے درمیان کوئی اتفاق نہیں ہے، بھائی بھائی سے جھگڑنا اور ایک دوسرے کو دشمن کی نظر سے دیکھنا، یہ آج مسلمان کے گھر گھر کا واقعہ بن چکا ہے۔ کس کس کی بات کی جائے اور کس کس کو رویا جائے؟ حقیقت میں جن مسلمان کو سب سے زیادہ ایک رہنے اور ایک ہونے کی تعلیم دی گئی تھی، آج وہ مسلمان بکھر کر رہ گیا تھا۔ آئیے عید سعید کے اس اجتماع میں میں اپنے رب عز و جل کے وہ فرمانات اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ارشادات آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ ہمیں اپنے رب عز و جل نے کس طریقے سے قرآن کریم میں متعدد مقامات پر ایک ساتھ رہنے کا حکم دیا ہے، ایک طاقت، ایک قوت بن کر رہنے کا حکم دیا ہے۔ جیسا کہ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی جو آیت کریمہ کی تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوہ، بے شک سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، اب جب آپس میں بھائی بھائی ہے تو ان کو ایک ذمہ داری سونپی جا رہی ہے، ان کو ایک ذمہ داری سونپی جا رہی ہے، ان کے کاندھوں پر ایک بوجھ ڈالا جا رہا ہے، اور وہ یہ کہ صرف بھائی بھائی کا نعرہ لگانے سے تم اپنے فرض منصبی سے سبکدوش نہیں ہو سکتے ہو، بلکہ اس بھائی چارگی کو تمہیں اس طریقے سے بتانا ہوگا کہ ارشاد فرمایا فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، تو اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کراؤ، اپنے بھائیوں کی آپسی خلش کو دور کرو، ان کی آپسی عداوت کو دور کرو، اس لیے کہ آپسی عداوت کو دور کرنا تمہارے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ آپسی عداوت اگر دور نہیں ہوگی تو دشمن تمہارے سر پر چڑھے گا، تمہیں تباہ و برباد کرنے کی کوشش کرے گا، تمہیں ظلم و ستم کا نشانہ بنائے گا، تم پھر اپنے آپ کو مظلوم سمجھنے لگ جاؤ گے۔ اس لیے کہا فاصلحوا بین اخویکم،
دیکھو کہ دو مسلمان آپس میں جھگڑ رہے ہیں، بات نہیں کرتے ہیں، قطع تعلق کیے بیٹھے ہوئے ہیں، رشتہ داری توڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے درمیان جا کر صلح کرا دو، صلح کرا دو۔ واتقوا اللہ، اور اس معاملے میں اللہ سے ڈرو، لعلکم ترحمون، اس امید پر کہ تم پر رحم کیا جائے، اس امید پر کہ تم پر رحم کیا جائے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، رب عز و جل کا یہ پیغام کس کے لیے ہے؟ مومنین کون اپنے آپ کو کہتا ہے؟ کون مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے؟ کون دعویٰ کرتا ہے کہ ہم مومن ہیں؟ کون دعویٰ کرتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں؟ کون دعویٰ کرتا ہے کہ ہم امت محمد ہیں؟ پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً وہ ہم ہی لوگ تو ہیں، وہ ہم ہی تو ہیں جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہاں ہم مسلمان ہیں، جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہاں ہم امت محمد ہیں، جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہاں ہم مومنین ہیں۔ لیکن پیارے اسلامی بھائیوں، خطاب مومنین سے ہے، ہم دعویٰ تو کر رہے ہیں لیکن ہم تو اس بات کی طرف توجہ ہی نہیں دے رہے، ہم نے تو اس بات کی طرف دیکھا ہی نہیں ہے۔ ایک بھائی دوسرے بھائی سے لڑ رہا ہے، بھڑ رہا ہے، کس وجہ سے؟ اللہ و رسول کی وجہ سے؟ دینی معاملات کی وجہ سے؟ نہیں، دنیا کی حقیر اور ذلیل دولت کی وجہ سے۔ ذرا سا دل دکھ گیا، برسوں گزر گئے، بات چیت بند ہو گئی، تعلقات ختم ہو گئے، اتحاد پارا پارا ہو گیا، اختلاف آپس میں ہونے لگا، کمزوری بڑھتی چلی گئی، ایک گھر سے دو گھر، دو گھر سے تین گھر، پورا کا پورا خاندان اس آگ کی لپیٹ میں آیا۔ کچھ ادھر کے لوگ ہو گئے، کچھ ادھر کے لوگ ہو گئے، ادھر والے جو اس بھائی سے تعلق رکھتے ہیں وہ اس کے وہاں نہیں جائیں گے، اور ادھر والے جو اس بھائی سے تعلق رکھتے ہیں وہ اس کے وہاں نہیں جائیں گے۔ کس طریقے سے ہمارے اتحاد کو بگاڑ دیا گیا، اتفاق کو بگاڑ دیا گیا، اور اس کے باوجود ہم کہتے ہیں ہم مومن ہیں، اس کے باوجود ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ آؤ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سنو کہ اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمارا فرض منصبی کیا ہے؟ ہم صرف اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر چھوٹ جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ ہم نے اپنے آپ کو مسلمان کہا ہے۔ مسلمان کا معنی ہوتا ہے اپنے رب کے حکم کے آگے اپنی گردن کو جھکا دینے والا، اپنے رسول کے فرمان کے آگے اپنی ساری خوشیوں کو قربان کر کے ان کے فرمان کو سر پہ رکھ کر ان کی سنتوں پر چلنے والے کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ یہ مسلمان کی ڈیفینیشن ہے، یہ مسلمان ہے جسے یہ کہا جاتا ہے کہ کسی نے کیا خوب کہا ہے، دیکھنا مصور تصویر ایسی بنائی ہو، دیکھنا مصور تصویر ایسی بنائی ہو کہ ادھر حکم خدا ہو اور ادھر گردن جھکائی ہو، ادھر حکم خدا ہو اور ادھر گردن جھکائی ہو، اس کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ ایسی تصویر مسلمان کی ہو کہ رب کا فرمان سامنے آیا، اب عداوتوں کو ختم کر دیا جائے، رب کا ارشاد سامنے آیا، برسوں کی جو ہے اختلاف کو ختم کر دیا جائے، اب اس بھائی کو دل سے معاف کر کے اگرچہ غلطی اسی کی ہو اور اس کو سینے سے لگا کر آپسی اتحاد کا درس دیا جائے، ورنہ اس کو نہ کر کے نماز ہم پڑھیں، روزے ہم رکھیں، زکوٰۃ ہم دیں، یہ نماز روزے حج زکوٰۃ اگر رب کے ان فرمانات پر عمل نہ کیا تو کوئی کام آنے والی بات نہیں ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا، اے میرے صحابہ، کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں جو روزہ، صدقہ اور زکوٰۃ سے بھی افضل ہے؟ روزہ، صدقہ اور زکوٰۃ سے بھی افضل ہے، کیا ایسی بات میں تمہیں نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام نے عرض کی، کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ ارشاد فرمایا کہ روزہ، نماز اور صدقہ سے افضل وہ ہے جو دو لڑنے والوں کے درمیان آپسی اختلاف کو دور کر دے اور ان کے درمیان صلح کرا دے۔ یہ ہماری عبادتوں سے جو براہ راست جن کو ہم عبادت سمجھ کر کرتے ہیں ان سے بھی بہتر چیز ہے۔ لیکن آج کیا ہے، ایک نمازی
ایک حاجی، ایک بہت بڑا صدقہ و خیرات کرنے والا، اپنے بھائیوں سے رشتہ ناتا، اپنے رشتہ داروں سے رشتہ ناتا توڑ کر بیٹھا ہوا ہے۔ دیکھیے اسلام نے اس بات کی طرف کتنی توجہ دلائی، اس کے فائدے کو بھی بیان کیا اور اس کے اختلاف کو بھی بیان کیا۔ اصل یہ ہے کہ ہم قرآن پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ قرآن کریم کے 10ویں پارے میں سورۃ الانفال کی آیت نمبر 46 پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِیحُکُمْ۔ دونوں باتیں یہاں ارشاد فرمائی، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَلَا تَنَازَعُوا، اور آپس میں نہ جھگڑو، وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں جھگڑا نہ کرو۔ کیا نقصان ہوگا؟ خود فرمایا فَتَفْشَلُوا، کہ تم بزدل ہو جاؤ گے، فَتَفْشَلُوا، کہ تم بزدل ہو جاؤ گے۔ اگر آپس میں جھگڑو گے، آپس میں اختلاف کرو گے تو تم بزدل ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِیحُکُمْ، اور تمہاری بنی ہوئی ہوا ختم ہو جائے گی، تمہاری جو ہوا بنی ہوئی ہے وہ ختم ہو جائے گی، تمہارا جو دبدبہ بنا ہوا ہے وہ ختم ہو جائے گا، تمہارا اتحاد جو تمہارے دبدبے کو بیان کرتا ہے، تمہاری یکتائیت کو بیان کرتا ہے، تمہاری انفرادی شان و شوکت کو بیان کرتا ہے، وہ تمہارا انفرادی دبدبہ ختم ہو جائے گا۔ وَاصْبِرُوا، دیکھو معاملات میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، ایک دوسرے کا مزاج تکلیف دیتا ہے، تم آپس میں ایک دوسرے سے تھوڑی تھوڑی باتوں پر اختلاف کرتے رہتے ہو، لیکن ان باتوں کو تم اپنے آپس میں جھگڑے کا سبب نہ بنا لینا، بلکہ اگر کسی مسلمان کی طرف سے کسی مسلمان کو کوئی دلی تکلیف ہو رہی ہے، صبر کرنا، وَاصْبِرُوا، اور صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، غور کرے ہمارے رب عز و جل نے کس طریقے سے ہمیں ہماری کامیابی کا راز بیان کر دیا، ہماری جو ہے کس طریقے سے برتری کا راز بیان کر دیا۔ ہم کامیابی کہاں ڈھونڈ رہے ہیں؟ ایک بھائی بھائی سے جھگڑا کر رہا ہے، محلوں میں مسلمانوں میں قتل و غارت گیری ہو رہی ہے، آپس میں ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کو کوس رہا ہے، اور کامیابی تلاش کر رہے ہیں، کامیابی تلاش کر رہے ہیں، دنیا کے اندر برتری تلاش کر رہے ہیں، جبکہ رب کے نہ جانے کتنے فرمانات کو ہم نے پسے پشت ڈال رکھا ہے، پیٹھ کے پیچھے ڈال رکھا ہے، ان فرمانات کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں ہے، جھگڑا اور لڑائی سے ہمیں فرصت ہی نہیں ہے۔ دیکھو جب مسلمانوں کے درمیان اتفاق برپا ہوا تھا، تاریخ اس بات پر شاہد ہے، گواہ دے رہی ہے تاریخ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں گئے، مدینہ منورہ میں آپ نے ایک بہترین ریاست بنائی، ایک حکومت بنائی تھی۔ کیسی حکومت تھی؟ جانتے ہیں کتنے مختلف قسم کے لوگ رہتے تھے، مختلف قسم کی برادریاں، مختلف قسم کے مذاہب کے لوگ، اور مختلف قسم کے قبیلے وہاں رہا کرتے تھے۔ اور وہ قبیلے کیسے تھے؟ ان میں دو قبیلے، جن میں سے ایک کا نام اوس تھا اور ایک کا نام خزرج تھا، یہ دو قبیلے جو اتنے خطرناک قبیلے تھے کہ دونوں تھے تو دو بھائی کی اولاد، لیکن برس ہاں برس سے صدیوں سے ان دونوں خاندانوں کے درمیان لڑائیاں برپا تھی۔ اگر قبیلے اوس کا کوئی فرد قبیلے خزرج کے کسی فرد کو مار دیتا تو خزرج کے لوگ جب تک اپنے مقتول کے 10 لوگوں کا بدلہ نہ لیتا سائے میں نہیں بیٹھتے تھے، گھروں کی چھاؤں میں نہیں بیٹھتے تھے، خشک روٹیاں کھاتے تھے اور قسم کھا لیا کرتے تھے کہ ہم اپنے قبیلے کے فرد کا بدلہ لیں گے۔ ان دو قبیلوں میں ایسی دشمنیاں تھیں، اور یہودی جو ہمیشہ سے انسانیت کا دشمن ہے، ان کے بھی دو قبیلے مدینہ منورہ میں تھے، ایک قبیلے بنو قریظہ، ایک قبیلے بنو نذیر۔ یہ دو قبیلے یہودیوں کے تھے، اور یہ دونوں قبیلے اوس اور خزرج کے ایک ایک قبیلے سے ان کی دوستی تھی،
اور وہ ان کو سود کا پیسہ دیتے تھے اور کہتے تھے کہ لڑائی کرو، آپس میں لڑتے رہو۔ ایک قبیلہ یہودیوں کا اوس کو پیسہ دیتا، دوسرا قبیلہ خزرج کو پیسہ دیتا، یہ بیچارے یہ سوچ کر کہ ہم اگر اپنے دشمن قبیلے کو ماریں گے تو ہماری ترقی ہوگی، ہم آپس میں اختلاف کو برپا رکھیں گے تو ہماری ترقی ہوگی، وہ ان بدلہ لینے کے لیے طرح طرح کی سودی قرضے لے لیا کرتے اور یہودیوں سے دب کے رہتے، یہاں تک کہ یہودی ان پر حکومت کیا کرتے تھے اور اس طریقے سے ان کو دبا رکھا تھا۔ حالانکہ قدیم مدینہ منورہ کے رہنے والے یہی لوگ تھے، لیکن ان کو سودی قرضوں میں ایسا دبا دیا تھا اور آپس کی لڑائیوں میں یہ اس طریقے سے مبتلا تھے کہ ترقی کا نام و نشان ان کی نگاہوں میں نہیں تھا، کہ اتنے میں اسلام کی کرن مکہ مکرمہ میں پھوٹی۔ اوس اور خزرج کی قبیلے یوں تو مشرک تھے، بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے اور یہودیوں سے کبھی کبھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سنا کرتے تھے کہ وہ کہتے تھے یہودی کہ اب جب آخری نبی آ جائیں گے تو ہم ان کے ساتھ مل کر تم سب کا خاتمہ کر دیں گے، کیونکہ توریت اور انجیل میں ان باتوں کو بیان کیا گیا تھا۔ اوس اور خزرج کی قبیلے کے چند لوگوں کو جب پتا چلا کہ یہودی جس نبی کی بات کرتے ہیں وہ نبی مدینہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہو چکا ہے اور نبوت کا اعلان کر دیا ہے، اوس و خزرج کے چند افراد وہاں گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک پر ان یہودیوں سے پہلے ایمان لے آئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان جو لوگ گئے تھے پہلے آپسی محبت پیدا فرمائی، پھر اس کے بعد یہ مدینہ منورہ آنے کی دعوت دے کر گئے۔ آپ چند سالوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق مدینہ منورہ ہجرت کر کے گئے۔ اب مدینہ منورہ کا حال کیا تھا؟ پہلے تو یہ دو قبیلے تھے جن میں اکثر مسلمان ہو چکے تھے، لیکن عصبیت اور ذات اور برادری کا جو اختلاف تھا وہ ابھی بھی ان کے دماغوں میں بھرا ہوا تھا، وہ لڑائی اور وہ حسد ابھی بھی ان کے دماغوں میں تھا۔ مسلمان ہونے کے باوجود کبھی کبھی اگر کوئی پرانی بات یاد آ جاتی تو ان کی تلواریں نکل جایا کرتی تھی، آپس میں خون خرابہ شروع ہو جایا کرتا تھا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چونکہ یہاں ایک اسلامی ریاست بنانی تھی، اگر مسلمان آپس میں اسی طریقے سے لڑتے رہے، مسلمان ہو جانے کے باوجود بھی آپس میں ان کے اختلاف رہا، تب تو اس ریاست کو بہت جلد مشرکین ختم کر دیتے، کافرین ختم کر دیتے۔ تو اس لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان مواخات کو قائم فرمایا، مواخات یعنی بھائی چارگی کو قائم فرمایا، ایک صحابی کو دوسرے صحابی کا بھائی بنا دیا اور فرمایا کہ تم اس کے بھائی ہو، تم اس کے بھائی ہو، تم اس کے بھائی ہو، ان کے درمیان آپسی محبت کو پیدا کر دیا۔ اب ان صحابہ کے درمیان اس طریقے سے الفت و محبت ہو گئی کہ جن دو کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی بھائی بنایا تھا، حالانکہ وہ حقیقی بھائی نہیں تھے، لیکن اللہ کے محبوب کے بھائی بنانے سے ان کے درمیان ایسی محبت ہو گئی تھی کہ ایک سگے بھائی کی بھی سگے بھائی سے اتنی محبت نہ ہوتی ہو، ایسی محبت ہو گئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل پر قرآن کی آیات نازل فرمائی اور پھر مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے اتحاد کا درس دیا اور ارشاد فرمایا، اے مسلمانوں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ علماء فرماتے ہیں حبل اللہ سے مراد کیا ہے، رسی سے مراد کیا ہے؟ فرمایا جماعت، جماعت کو مضبوطی سے پکڑ لو، جو مسلمان کی جماعت ہے اس کو مضبوطی سے پکڑو۔ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ جَمِيعًا، سب کے سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، جماعت اللہ کی رسی ہے، لہذا مسلمان کی جو جماعت ہو اس سے مل کے رہو، آپس میں اختلاف نہ کرو، چاہے تم کسی بھی حسب و نسب کے ہو، کسی بھی رنگ و روپ کے ہو، کسی بھی ملک و ملت کے ہو، تم کو ایک بن کر رہنا ہے اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ کے رہنا ہے۔ پھر فرمایا وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں اختلاف نہ کرنا، بچھڑنا جانا۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اللہ نے تم پر فرمائی ہے۔ اور وہ نعمت کیا تھی؟ اللہ نے فرمایا اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءَ،
کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، تمہارے دلوں میں ایک دوسرے سے بیر تھا، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ نے تمہارے دلوں کے درمیان محبت کو پیدا کر دیا، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو تم اس نعمت کے سبب بھائی بھائی ہو گئے، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم جہنم کے گڑھے پر تھے، فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، تو اس رسول نے تم کو جہنم کے گڑھے سے نکال لیا ہے۔ یہ میرے رب عز و جل نے اب ان صحابہ کو درس دیا، ارشاد فرمایا، وہ صحابہ ایسے متحد ہوئے کہ اب آپس میں کوئی اختلاف نہ رہا، ایک دوسرے سے ایسی محبت کہ جس چیزوں کی وجہ سے محبتوں میں درار پیدا ہوتی ہے، اب وہ چیزیں اپنے بھائیوں کو دینے لگے۔ درار کس سے پیدا ہوتی ہے؟ درار پیدا ہوتی ہے زر زمین، یہ انسان کے اندر جھگڑا کرانے والی آپ دیکھیں تو یہی چیز ہوا کرتی ہے، چاہے وہ کوئی بھی جھگڑا ہو، اس کی اصل جا کر صرف مال اور دولت ہی پر جا کر اٹکتی ہے۔ یہی ایک بنیادی سبب تھا اور یہی ایک چیزیں تھی، لیکن ان مسلمانوں نے اپنے دلوں سے ان چیزوں کی محبت کو اپنے دلوں سے نکال دیا کہ جن چیزوں کی محبت کی وجہ سے ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی سے محبت نہیں کر پاتا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا دشمن ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ بھائی بھائی کا دشمن ہو جاتا ہے، بھائی بھائی پر فائرنگ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، تلواریں نکلتی ہے، کیس ہوتے ہیں۔ لیکن ان صحابہ کرام نے کیا کیا؟ دیکھا کہ یہ چیزیں ہماری محبت میں رکاوٹ بنے گی، دیکھا کہ میرے پاس بہت زیادہ زمین ہے، میرے پاس بہت زیادہ باغات ہے، اپنا آدھا باغ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو دے دیا کہ جب مال اس کے پاس بھی ہوگا میرے پاس بھی ہوگا تو نہ وہ مجھ سے حسد کر پائے گا نہ میں اس سے حسد کر پاؤں گا، اور جب دونوں کے پاس مال ہوگا تو پھر یہ چیزیں نہیں ہو پائے گی۔ اس لیے اسلام نے رہتی دنیا تک قیامت تک بہت سے نظام قائم کیے کہ یقیناً صحابہ کرام کے تو وہ قلوب تھے جو پرہیزگاری کے منبع تھے، پرہیزگاری ان میں کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ اب ایسا کوئی نہیں کر پائے گا کہ ایک اجنبی مکہ سے آنے والے کسی صحابی کو مدینہ کا رہنے والا کوئی صحابی اپنی پراپرٹی میں حصہ دے دے، لاکھوں کروڑوں کی پراپرٹی میں حصہ دے دے، اب ایسا نہیں ہو پائے گا، اب ایسے دل ہے بھی نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے بہت سے نظام قائم کیے، تم ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی مدد کرتے رہو، کبھی زکوٰۃ کے ذریعے، کبھی صدقات کے ذریعے۔ عید الفطر کو لایا گیا، صدقہ فطر کو واجب کیا گیا، مالداروں سے کہا گیا کہ نکال کر مال کو اپنے غریب مسلمان بھائیوں تک پہنچاؤ تاکہ ان کے لیے بھی کھانے کا انتظام ہو۔ جب تم ان کو دو گے ان کے دلوں میں تمہارے لیے محبت پیدا ہوگی، اور جب تم ان کو دو گے تو تمہارا کچھ نہ کچھ رشتہ بنے گا، آپس میں اتفاق بنے گا، اتحاد بنے گا، اور پھر کبھی وہ آپ کی خلاف ورزی کی کوشش نہیں کرے گا، آپ کے خلاف جو ہے کوئی سازش بنانے کی کوشش نہیں کرے گا۔ وہ سوچے گا کہ ہاں یار یہ تو سخی آدمی ہے، اس نے تو میرے کام بنائے تھے، اور پھر وہ مالدار بھی سوچے گا اگر وہ اللہ اور رسول سے ڈرنے والا ہوگا کہ یار میری زکوٰۃ صحیح جگہ پر لگتی ہے اور یہ بیچارہ اس کا کام مجھ سے چلتا ہے، تو پھر مجھے تو اللہ نے کتنی نعمت سے نوازا ہے، وہ اپنے رب کی نعمت پر پھولے نہیں سمائے گا۔ اس طریقے سے ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کے درمیان محبتوں کو بڑھتی چلی جائے گی، اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اس طریقے کے بہت سے قانون میرے اللہ نے ایسے بنا کر دیے جو قیامت تک کے مسلمان میں اتحاد اور اتفاق کو پیدا کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے ان قانون کو رسم بنا لیا، ہم نے ان چیزوں کو رسم بنا لیا، ہم نے اس کا استعمال غلط کرنا شروع کر دیا، اللہ اور رسول کی حکمتوں کو ہم سمجھ نہیں پائے، اور یہ سب چیزیں کرنے کے باوجود بھی زکوٰۃ ہم دے رہے ہیں، صدقہ فطر ہم ادا کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود نہ تو ہمارا مال پاک ہو رہا ہے نہ ہمارا دل پاک ہو پا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم نے اس کو رسم بنا لیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم نے اس کو دکھاوا بنا لیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ان کاموں کے کرنے میں ہم نے اپنے رب عز و جل کی اطاعت کو اور اس کی رضا کو شامل نہیں کیا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج اجتماع عید میں آپ کی بارگاہ میں یہی پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہمیں تو اپنے رب عز و جل نے کیسے پیغامات سے نوازا ہے، کتنی عمدہ تعلیم ہم کو عطا فرمائی
کہ ہم اگر ان تعلیمات پر عمل کریں تو ہمارا ایک آدمی بھی ہم سے بچھڑ نہیں سکتا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ اتحاد اور اتفاق میں وہ طاقت ہوا کرتی ہے جو طاقت کسی اور میں نہیں ہوا کرتی ہے. لہذا اب ہمیں کوشش کرنا ہے، ہر انسان اپنے گھر سے کوشش شروع کرے، اپنے خاندان سے کوشش شروع کرے کہ اگر خاندانی معاملات میں جب تک کوئی شرعی رکاوٹ نہ ہو، کیونکہ بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں جہاں شریعت ہی حکم دیتی ہے کہ شریعت کے کسی حکم کو پامال کرنے کی وجہ سے اس کا بائیکاٹ کیا جائے تاکہ شرعی طور پر اس کو سزا مل سکے. لیکن اگر ہمارا آپسی اختلاف شریعت مطہرہ کی نظر میں غلط ہے تو ہم اس اختلاف کو ختم کرنے کی کوشش کریں. ایک بھائی دوسرے بھائی کو گلے سے لگائے. جہاں ہم عید کے دن گلے مل رہے ہیں تو گلے ملنا صرف گلے ملنا نہ ہو بلکہ ملنا یہ دل سے ہو. ایک مسلمان کا دل دوسرے مسلمان سے ملے. جس طریقے سے گلے ملے جا رہے ہیں آپس میں اب دل کی کپٹ ختم ہونی چاہیے، کینہ ختم ہونا چاہیے. آپ دیکھ رہے ہیں پیارے اسلامی بھائیوں، ہر طرف سے مسلمانوں کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، مظلوم بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ظلم ڈھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کے اسباب یہی کچھ ہیں جو ہم آپ کو بیان کر رہے ہیں. ابھی وقت ہے ہم سمجھ جائیں اور وقت سے پہلے اپنی ایک منظم طاقت بنا لیں. اتحاد اور اتفاق کو ہم بروئے کار لے آئیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی مظلومیت کی زندگی سے ہم نکل سکتے ہیں. اور مظلوم رہ کر رہنا بھی یہ ایک ظلم ہے، اس ظلم کا ہم مقابلہ کر سکتے ہیں. میں ہر ایک آدمی یہ سوچے کہ میں تو اچھی طرح سے زندگی گزار رہا ہوں تو پھر یہ سمجھیے کہ وہ مسلمان کی عمارت سے باہر نکل چکا ہے. اس لیے کہ ایک مسلمان وہ ہوتا ہے جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تم مومنوں کو آپس میں رحم کرنے، محبت کرنے اور مہربانی کرنے میں ایسا پائیں گے جیسا کہ ایک بدن ہو. کہ ایک مسلمان سارے مومنین آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرنے، ایک دوسرے سے محبت کرنے اور ایک دوسرے سے مہربانی کرنے میں تم کو ایسا ہونا چاہیے جیسے ایک بدن ہو کہ جب اس کے کسی جسم کے عضو کو، پارٹ کو تکلیف پہنچتی ہو تو پورے جسم کے سارے اعضاء بیتاب ہو جایا کرتے ہو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، صحابہ جو اس حدیث کو نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو انگلیوں سے ملا دیا اور ارشاد فرمایا کہ اس طریقے سے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ہونا چاہیے. یہ اتفاق اور یہ اتحاد ہونا چاہیے کہ اگر کسی ایک کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو سارے مسلمان اس کے لیے پریشان ہونا چاہیے. لیکن آج یہ اسلام کی روح ہمارے دل سے نکل چکی ہے. ملک مسلمانوں کے تباہ و برباد ہوتے چلے جا رہے ہیں، لیکن ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں پر ابھی بھی اڑے ہوئے ہیں. اس لیے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ عید سعید کا اجتماع ہے. آج ہم عزم مصمم کریں کہ سب سے پہلے ہم اپنے آپسی اختلاف کو ختم کریں گے. اپنے بھائی سے اگر ہماری نا اتفاقی ہے، رشتہ داروں سے نا اتفاقی ہے تو ہم سب سے پہلے ان کو جوڑنے کی کوشش کریں گے. ہم اپنی طرف سے کوشش کریں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں. اللہ تعالیٰ یقیناً اگر مسلمان ہے تو اس کے دل کو موم فرما دے گا. اور پھر یہ اتحاد اور اتفاق ایک گھر سے چلے گا تو خاندان میں پہنچے گا، اور خاندان سے معاشرے میں پہنچے گا، معاشرے سے ملک میں پہنچے گا. اور جب یہ ملکی اتحاد اور اتفاق ہوگا تو ایک مسلمان کی ایک طاقت ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اور عید سعید کے صدقے میں اپنی نعمتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے، آپسی اختلاف کو ختم کرے اور اتحاد میں رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ تسلیم. تمام